مجاہد اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں شیطان صلیبی کے ٹڈی دل لشکر کو شکست دے کر بیت المقدس پر قبضہ کر کے ہلالی پرچم لہرا دیا تو یورپ میں صف ماتم بچھ گئی۔ عیسائی پادری اور راہب سیاہ لباس پہن کر اقصائے یورپ میں پھیل گئے۔ یورپ کے چھوٹے بڑے حکمران مسلمانوں کو مٹانے کے لیے متحد ہو گئے۔ فرانس کے شاہ فلپ، جرمنی کے شہنشاہ فیڈرک بروسا اور انگلستان کے بادشاہ رچرڈ المعروف رچرڈ شیر دل نے بنفس نفیس اس جنگ میں حصہ لیا۔ شیاطین کی یہ متحدہ فوج شہر پر شہر فتح کرتی ہوئی طوفان کی مانند ہر چیز کو تہہ و بالا کرتی ہوئی آقا پر حملہ آور ہوئی۔ 2 سال کے محاصرے سے تنگ آ کر اہل آقا نے صلح کر لی، لیکن رچرڈ نے صلح نامے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تمام مسلمانوں کو تہہ تیغ کر دیا۔ پھر اسقلان کے راستے بیت المقدس کی طرف یہ شیطانی لشکر بڑھا۔ شیر اسلام صلاح الدین ایوبی، شیر اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی مجاہدین کی مختصر سی تعداد کے ساتھ دشمن کے استقبال کے لیے آگے بڑھا۔ یورپ کے متحد شیطانی لشکر کا بڑی جواں مردی اور بے جگری سے مقابلہ کیا۔ ہیبت سلطانی نے دشمن کے حوصلے پست کر دیے۔ شاہ جرمنی دریا پار کرتے ہوئے ڈوب کر مر گیا، اس کی فوج پلٹ گئی۔ دوران جنگ شاہ فرانس اور شاہ انگلستان بیمار پڑ گئے تو سلطان نے ان کے لیے مفرح مشروبات اور ادویات بھیجی۔ تادم صحت یابی یہ سلسلہ جاری رہا۔ شدید ترین لڑائی کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کا آمنا سامنا رچرڈ سے ہو گیا۔ سلطان شیر کی مانند رچرڈ پر جھپٹا، اسے گھوڑے سے نیچے گرا دیا۔ رچرڈ کے گرتے ہی اس کا گھوڑا بھی بری طرح زخمی ہو کر گر پڑا۔ رچرڈ نے پیدل لڑنا شروع کر دیا۔ سلطان نے اپنے استبل سے ایک تازہ دم گھوڑا منگوایا اور اپنے دشمن کو پیش کیا۔ سلطان اگر چاہتا تو گرے ہوئے رچرڈ کا آسانی سے خاتمہ کر سکتا تھا، لیکن سلطان ایوبی نے گرے ہوئے دشمن پر وار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ رچرڈ سلطان کی اعلیٰ ظرفی پر حیران ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے رچرڈ سے کہا، آؤ اب جنگ کریں۔ رچرڈ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ یہ کیسا دشمن ہے جو اپنے مد مقابل پر مہربانیاں بھی کرتا ہے اور پھر اسے لڑائی کا چیلنج بھی دیتا ہے۔ سلطان ایوبی کا گرے ہوئے رچرڈ پر وار کر کے اسے ختم نہ کرنے کا مقصد عاقبت نہ اندیشی یا جنگی حکمت عملی ہرگز نہ تھی۔ دراصل سالہ سال کی جہد مسلسل نے سلطان میں اتنی خود اعتمادی پیدا کر دی تھی کہ وہ اچھی طرح آگاہ تھا کہ اس کا دشمن کسی طرح بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ طاقتور اور پر اعتماد حملہ آور شب خون سے گریز کرتے رہے۔ وہ صرف چیلنج دینا اور چیلنج قبول کرنا جانتے ہیں۔ وہ خواہ لوگوں کو چیلنج نہیں کرتے، وہ طاقت کے حصول میں مسلسل لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس قدر طاقتور ہو جاتے ہیں کہ اپنے گرے ہوئے دشمن پر وار کرنا اپنی جرت کی توہین سمجھتے ہیں۔ وہ ایسے چٹان بن جاتے ہیں کہ ان سے ٹکرانے والے پتھر خود ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ایک ایسی ہی چٹان تھا جس سے ٹکرا کر صلیبی لشکر ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ میرے بھائیوں، آج کی اس ویڈیو سے ہمیں سبق ملتا ہے، اگر انسان جرت اور بہادری سے جنگ لڑے یا کوئی بھی کام کرے تو اسے ضرور کامیابی ملتی ہے۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں۔